Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ماننے والوں کو آخرت میں ابدی زندگی کی خوشخبری سناتا ہے. قرآن کریم عربیت میں کتاب سماویہ اور قابل اتباع مہربانی کی جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت سے ان کو نہ ماننا میری حماقت. اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا معذرت کے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر. میری آواز آپ کو محسوس نہ رہی. بخار پہلا شبہ اور اس کا جواب بھی گلا بھی خراب گزر گیا. دوسرا شبہ جب اللہ رب العزت نے یہودیوں سے بار بار فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر نازل ہوئی کتاب کوئی نیا مسئلہ نہیں پیش کر رہے بلکہ یہ وہی پیغام توحید پیش کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے پیش فرمایا اور ان کے بعد آنے والے ہزاروں انبیاء کرام تبلیغ و اشاعت کرتے رہے. تو اس پر یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے بعینہ تورات کا اور ہمارے پیغمبروں کا بھی یہی نظریہ تھا، کیونکہ ہمارے اوراد و وظائف اور تورات میں تو غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت موجود ہے معاذ اللہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اسی وجہ سے جن و انس پر ان کی حکومت قائم تھی. اگر تورات میں اس کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ہر اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اجازت کی پوتھیاں ان کو دکھاتے جو شیطانوں نے گھڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھے رسولوں کا پیغمبروں کا. یہودی یہ پوتھیاں لوگوں کو دکھاتے اور کہتے دیکھو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص یادداشتیں ہیں اور ان میں غیر اللہ کو پکارنا لکھا ہے. تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہوتا اللہ رب العزت دو مقرب فرشتوں ہاروت اور ماروت کو جادو سکھانے کے لیے کیوں دنیا کی ان سے تو ہماری عداوت کے جادو میں غیر اللہ کو پکارا جاتے حائلہ اور ارواح خبیثہ سے استمداد اور استعانت کی جاتی ہے کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق آگے آ رہی ہے. اگر وہ ولایت کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے استعانت کرنا جائز ہے. پیغمبر اب تقریب و شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا جواب دعوت رکھے لیکن کانا عدو لجبریل اس امر کو کی شرعیہ ہے اور اس کی خبر کی اس میں وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ ان کے شبہ کا جواب دیں. قرآن پاک کے جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اس کی دشمنی بلا وجہ ہے لانے والے انصاف پر مبنی نہیں کیوں دیکھی جاتی ہے. آگے اس کی پانچ علتیں اور دلیلیں بیان کی گئی. کیسا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ خود یہ جزا محفوظ دین کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی یعنی جبرائیل علیہ السلام سے کر رہا ہے. عداوت رکھنا تو بالکل اور غیر مشتبہ سنا رہا ہے. ایمان والے کے اور کتب سماویہ کی جو کچھ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے قرآن وہ اپنی طرف سے اور اپنی کتاب سماویہ نہیں کیا اور بلکہ اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے نازل کیا. ان کو نہ ماننے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی
اب راستر مسئلہ عداوت جبرائیل اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تعالیٰ جزا معروف کو دوسری سے عداوت رکھنا اور مصدقا یا اس کے دوسرے ملائکہ سے یا اس کے رسولوں زمین منشور سے اسرائیل سے، یعنی کہ جو کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے سب سے عداوت رکھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام سے عداوت نازل رکھنا، کی، یہ سب وہ بھی کوئی نئی اور انوکھی نہیں تھی، بلکہ ان سب عداوتوں کی بنیادی ہے اور اصولی جو کوئی شخص کی اللہ کا دشمن ہو اور وہی دعوت توحید پیش کرتی ہے، ابراہیل اس سے خود تورات میں سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ دونوں مصدقین کے دوران مخاطب کے ذہن میں بات قرآن کی دو صفتیں اور بیانی ہیں، ایک یہ کہ سیدھی راہ رسالہ نہ کیا جائے اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف، رکوعات میں یہودیوں کو دوسری یہ کہ ان کو راہ راست پر لانے کی ماننے والوں کو آخرت میں ابدی زندگی کی خوشخبری سناتا ہے، تو ایسی کتاب لانے والے سے عداوت کا سراسر بے انصافی اور کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دلیل جانے والا عداوت جبرائیل کی غیر معقولیت بیان کرنے کی، جبرائیل فرشتہ اب اس شہر میں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں سے عداوت رکھنے والوں کا انجام، اور اسی طرح جب بخت و نصر نے بیت المقدس پر حملہ یہ عداوت جبرائیل غیر معقولیت کی پہنچنے کی ظالم بادشاہ عداوت سے اسم ہے اور عداوت محبت اور دوستی کی ضد ہے، اور اس سے مراد ہر وہ فعل ہمارے اندرونی راز دوستی اور محبت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں کے ذکر کی یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی تخصیص یہ باقی فرشتوں پر ان کی فضیلت اور برتری کے اظہار کے لیے ہے، ہاں اگر یا دونوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہودیوں نے ان دونوں کا ذکر کیا تھا اور انہی کے سبب سے منشقیہ ہے اور جواب قلیلا یعنی جو شخص اللہ اور دیگر احکام فرشتوں اور رسولوں کا تو ہم مفشق جبرائیل اور میکائیل کا کشم واضح اور مغفر اور نہ اور سے سخت سزا دی جائے، فإن اللہ عدو للمتقین جل یہ جواب شرط ہونے کی اس کا بھی نہایت متین اور کی سزا کی علت یہ ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے دشمنی خدا کی ناراضگی اور اس کے غضب کا موجب بنتی ہے۔ آگے اہل کتاب کے لیے زجر اور تنبیہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔